آج بھی دیکھنا مرد حق کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر کو نگل جا قانونی حرب استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اس میں جو ذکر فرما رہے تھے ایسا لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ہوگا. نشان کو دیکھ کر خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. کب تک On the 17th of August, a C-130 Hercules transport plane carrying General Zia-ul-Haq was blown out of the sky. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا ایک ڈکٹیٹر جس کی جو ہر اس ایج میں جو بھی لوگ تھے وہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا مظالم کی اور کس طرح کی وہ جماعت کے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا تھا. اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے یا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کا ذکر اگر میں جو اپنی یادیں میری ہیں اس سے جڑی ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے 1982 میں اس وقت ابھی بچہ ہی تھا, 6ٹھی کلاس میں تھا, اور اس کے بعد ہمارے جلسہ جات بھی اچھے ہو رہے تھے, اس میں شمولیت بھی ہو رہی تھی. جیسے ہی اس کا دور شروع ہوا جب اس نے کیا تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو اسکولوں میں اس نے صفیں پہنچ گئیں اور ہر بچے کے لیے لازمی تھا کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے ضرور جو ہے نا اسکول سے جائے گا. اور حالانکہ چھٹی اس سے پہلے 12 ساڑھے 12 بجے ہو جایا کرتی تھی. اب اس کام کو کروانے کے لیے اس نے جو ہے نا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اوپر بڑھا دیا کہ اب اسکول جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ 12:30 ختم ہوں گے وہ 2:30 بجے. بچے تو چھوٹے تھے, ہمارے ذہن میں اس وقت اتنا نہیں تھا, لیکن دروازوں کے آگے ڈیوٹیاں لگ جاتی تھی, اسکول کے دروازے بند ہو جاتے تھے اور زبردستی جو ہے نا وہ نماز پڑھوانے کا. اور اسی طرح ہی ٹی وی کے اوپر بھی دیکھنے میں آتا تھا. ہمارے پاس اس وقت زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت نہیں تھی, لیکن جو میڈیا اس وقت تھا اس میں بھی وہ جتنی بھی اینکر پرسن نیوز جو پڑھنے والی تھی وہ دوپٹوں کے ساتھ آنا شروع ہو گئی. یعنی بظاہر اس نے جو ہے نا یہ ماحول کریٹ کرنا شروع کیا کہ بہت ہی زیادہ اسلامی ہو گیا ہے ملک, اور اب جو ہے نا اسلام کے نام پر کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. اسی اسنا میں اس نے جو ہے نا وہ ایسے بیانات دینے شروع کیے اور مساجد کے دورے شروع کیے. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایگزیکٹ سال یاد نہیں ہے, 83 تھا یا 84 تھا. یہ ہماری گلی میں بھی آیا تھا. اس وقت فوج کی گاڑیاں تھیں, آگے پیچھے فوجی تھے لوگ, اور محلے کی ایک مسجد جو تھی, میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, اس مسجد کے لیے اس نے جو نا کچھ چندہ دیا, جو کہ وہاں کے جو مقامی مولوی تھے وہ انہوں نے تھوڑی سی اس کو استعمال کیا, باقی سارا ان کی پیٹوں میں چلے گیا. یعنی کہ وہ اتنا بلکہ ہر محلے کا جو بندہ جانتا ہے جو کہ مولوی ان کو اناؤنس کیا کہ میں اتنے پیسے دے کے جا رہا ہوں, لاکھ کئی لاکھ تھے پیسے, جو انہوں نے چھوٹا سا ایک جو امام مسجد کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے نا, اسی میں وہ شیشے کا اور ماربل کا تھوڑا بہت کام کروا کے اس میں خرچ کر دیے سارے پیسے. اور مولوی پھر بھی وہ اس کی چندے کی اناؤنسمنٹ کرتا رہا کہ جی ہمیں مسجد بنانے کے لیے پیسے درکار ہیں. بہرحال یہ تو ان کا ایک ہے, لیکن اس نے جو ہے کوشش کی اپنے آپ کو پوز کرنے کے لیے کہ میں ایک جو نا مذہبی قسم کا بندہ ہوں. فوج سے تو بہرحال میرا تعلق ہے, لیکن میں اسلام کو ہی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت میرا ویژن جو ہے نا اسلام کو بڑھانے کے لیے. تو 84 میں اس کا جو آرڈیننس ہے جس میں اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے پر اور اس طرح اذان دینے پر, مسجد کو مسجد کہنے پر, اس طرح کی پابندی لگا دی. اب ہم عادت تھی کہ ہم لوگ چھوٹے ہوتے ہر
دوڑ لگا کے جاتا تھا مسجد میں کہ ہم اذان دیں گے اپنی سینٹر نماز میں. تو جب یہ پابندی لگی اس وقت فیل ہوا کہ یار یہ کیا، اب ہم اذان کے بغیر نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دل کو اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں، اس کی پابندی کرنا جو ہے نا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے. اور احمدیوں سے بڑھ کے کوئی بھی اس خدا تعالیٰ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی مظاہرہ کرنے والا نہیں ہے. تو ہم نے یہ اس چیز کو بھی ہضم کیا، اس کو بھی مانا کہ ٹھیک ہے چلیں اذان کے بغیر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر جو گاؤں تھے اس میں اذانیں دی جاتی رہیں، کافی عرصہ تک وہ اذان دے کے نماز پڑھتے تھے. لیکن شہروں میں اس نے پھر ہزاروں احمدی جو تھے وہ جیلوں میں چلے گئے کلمہ طیبہ کا بیج لگانے کی وجہ سے. اور اس کا جو تھا یہ یہاں پر بھی بس نہیں ہوا، اس نے آگے سے آگے جو ہے نا اس زمانے میں حضور جب ہجرت کی ہے اس سے پہلے بھی اس کی سازشیں چل رہی تھیں. بظاہر یہ دکھا رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کوئی بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور حضور نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے جو سفر تھا ہجرت کا، جس میں انہوں نے بتایا کہ اس طرح مجھے بتایا جا رہا ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے اپنے کام کریں بیٹھیں. تو ان کا پلان یہ تھا کہ اس قانون کے تحت کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں یا اپنے آپ کو اظہار کریں کہ میں مسلمان ہوں، اس پر حضور کو پکڑ دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ موقع اس کو نہیں دیا. اور اس کے بعد یہ بیانات کی طرف جو ہے نا اس نے بہت زور دینا شروع کیا تھا. ہر ٹی وی پر، ہر نیوز پیپر پر اس کا اخبار آ گئی. اس نے کہا کہ یہ کینسر ہے، احمدیت جو ہے وہ کینسر ہے، تو میں اس کینسر کو مٹا کے چھوڑوں گا. اور اس طرح یہ آئے دن اپنی جو میٹنگ تھی یا جو میڈیا کی جو زینت تھا انہی الفاظ کے ساتھ اخباریں ہم بڑی پڑھی تھیں، جنگ دیکھیں، نوائے وقت دیکھیں اس زمانے کی، تو یہ نہیں چھوڑی تھی. دوسری طرف جو مولوی حضرات تھے ان کی سازشیں بھی اس کے ہی ساتھ جڑی ہوئی تھیں. اور جو مقدمات حضور پر بنانے کی کوشش کی انہوں نے، اس میں اسلم قریشی ایک بڑا مشہور الیکٹریشین تھا بیسیکلی، اور نہ وہ کسی درسگاہ میں گیا، نہ جس کے بارے میں مقامی لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک بجلی کا کام کرنے والا تھا، ایک چھوٹا سا مکینک تھا. سازش سے انہوں نے اس کو کسی جگہ غائب کیا. بلکہ بعض دفعہ جب اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا جس میں کیسے یہ برآمد ہوا. لیکن یہ اس کو بھی حضور کے اوپر چارج، حضور کے اوپر مقدمہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. اور اس زمانے کا جو نام نہاد مولوی تھا منظور چنوٹی، اس کا ہم بچپن سے نام سن رہے ہیں، اس نے بعض ایسے بڑکیں ماری کہ ہمیں جو ہے نا یہ بندہ جو بھی یہ اسلم قریشی تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی لاش کہیں سندھ میں یا کسی جگہ ملے گی آپ کو، ان کے کسی نہ کسی جگہ پہ، تو آپ تھوڑا سا ان پر دباؤ ڈالیں، تشدد کریں تو آپ کو یہ ساری باتیں بتا دیں گے. یعنی کہ اس کا مقصد تھا کہ حضور کو پکڑ لیا جائے، اس کے بعد اس طرح پر چند منٹوں میں یہ بتا دیں گے آپ کو نا، اس طرح اس کا تھا. اور یہ کہتا تھا اگر نہ ملا تو مجھے آپ سرے چوک میں کھڑے، چنیوڑ کا جو بازار ہے یا جو بھی چوک ہے اس میں مجھے گولی مار دیں. یہ اس کا اپنا بیان تھا. بہرحال 84 میں یہ شدت اتنی زیادہ بڑھی، اور جو جماعت کے جو تھے مولویوں کو بہانہ مل گیا. ہر گلی بازار میں کہیں نہ کہیں احمدی تھے جو، اور احمدیوں نے بھی اس وقت جان بوجھ کر کلمہ طیبہ کا جو بیج ہے وہ لگاتے تھے، ہم بھی جاتے، اور مساجد کے اوپر سے کلمہ مٹانا شروع کر دیا. اور مطلب ہر ایک جگہ انہوں نے کوشش کی کہ ان کا جو نا اس جماعت کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، جس سے یہ بظاہر نظر آتا ہے، اور ان کا بیان یہی ہوتا تھا کہ جی عام فہم جو بندہ ہے وہ آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس لیے ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس کو اظہار کریں. تو آگے 1988 میں جو اس سے قبل حضور نے ایک خطبات کی جو ہے نا سیریز بتانی شروع کی، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے
اس کا حضور نے تذکرہ شروع کیا. ابھی اس وقت تک حضور کی طرف سے مبالغہ چیلنج نہیں آیا تھا, لیکن حضور کے جو بڑے جلالی خطبات ہیں اگر وہ سنے جائیں آج بھی اسی طرح انسان کے دل کو بو لیں گے جس طرح اس زمانے کے دوست احباب جو دیکھتے رہے. آج کی جنریشن کو وہ سننے چاہیے خطبات. تو حضور نے اس کا جو ذکر کیا, ہمیں یاد ہے کہ کیسٹس کی صورت میں ہمیں وہ خطبات موصول ہوا کرتے تھے, اور کیونکہ الفضل تھا ایک سورس ہمارے لیے, اور دوسرا اس زمانے میں کیسٹس کے ذریعے حضور کے خطبات آتے تھے. وہ ایک کیسٹ پوری جماعت میں جو ہے نا باری باری ہر گروپ میں جاتی ہوتی تھی, اور ہر ایک جو ہے اگلے خطبے کا انتظار میں بیٹھا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ وہ کیسٹ کی ملٹیپل کاپیز کر کے دوستوں میں تقسیم کرتے تھے اپنے احباب میں, اور اس میں خطبات جو تھے حضور نے ان کا جو الزامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر لگائے گئے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ یہ تھے, نعوذ باللہ یہ آپ میں بری عادت پائی جاتی تھی یہ, تو حضور نے ایک ایک کا وہاں جواب دیا. اور جو 10 جون 1988 کا جو خطبہ حضور نے دیا جس میں حضور نے مبالغہ کا چیلنج دیا, اس خطبے میں حضور نے اس سے پہلے یہ سارے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد جو سورۃ آل عمران میں وہ مبالغے کی آیت ہے اس کا حضور نے اس کی تلاوت کی, اور اس کے مطابق حضور نے کہا کہ اب ہماری جو بحثیں ہیں ختم ہو گئی ہیں, اب ہم جو آپ کو سمجھانا چاہتے تھے ہر صورت میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے جو طریقہ کار ہے پیغام پہنچانے کا. اب آپ ہمیں صحیح راستے پر نہیں سمجھتے, تو اس لیے اب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون سچے راستے پر اور کون. آج بھی دیکھنا مرد حق کی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر کو نگل جا قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ بھی متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا, اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی, تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. آپ سے مطلب حضور نے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ مبالغے کا جو خطبہ تھا وہ ہمیں کچھ عرصے بعد جماعتوں میں وہاں ہمیں موصول ہوا, اور جس کا ایک پمفلٹ کی صورت میں تھا جس کے میرے خیال سے ہوں گے میکسیمم 6 پیجز سے یا 7 پیجز سے. اس کے باہر بڑا موٹا سا لکھا ہوتا ہے مبالغہ چیلنج, اور وہ اس وقت جماعتوں نے جو اپنے قریبی جو اپنے حلقوں میں سب جگہ اس کو تقسیم کیا. تو ہم نے بھی اس کو فجر کی نماز سے پہلے ایک ٹیم ہماری خدا احمدیہ کی, اور اس میں اطفال بھی شامل تھے, ہم چھوٹے تھے اس وقت, تو وہ میرا سمجھے کہ خدا احمدیہ میں پہلا ہی سال تھا کہہ لیں یا دوسرا سال ہوگا. تو ہمیں بڑے جوش سے اس کو جو ہے نا اپنے ایریا میں اس کو تقسیم کیا. ایون کہ وہ گرمیاں تھیں, مجھے یاد پڑتا ہے بعض لوگ 4 پہیوں پر باہر سوئے ہوتے ہیں گھروں میں, وہاں لاہور میں جگہ گھر تنگ ہوتے ہیں, تو ان کے سوئے تکیے کے پاس جو ہے نا وہ پمفلٹ رکھ دیا کہ تاکہ اٹھے صبح تو اس کو پتہ چلے کہ یہ یہاں پر چیز ہے. تو بہرحال وہ ایک بڑے حبس والا ماحول تھا, ٹینشن تھی بہت زیادہ, جو ہے نا آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن احمدیت اس وقت اس زمانے میں جب یہ مخالفت عروج پر تھی, تبلیغ کا بھی ایک اپنا مزہ تھا. آپ کے لیے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا تھا کہ آج آپ نے کچھ کیا ہے, آج آپ نے چند جتنے بھی دوستوں سے یا غیر احمدی دوستوں سے بات چیت ہوتی تھی تو آپ کا ایک جوش تھا, ایک دینی غیرت کہہ لیں جسے, آپ کے اندر بڑی تھی, اجاگر تھی. اور تبلیغ کرنے کے نتیجے میں انسان کی اپنی اصلاح بھی بڑی ہوتی ہے. جب آپ کسی کو اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے. تو یہ دوری تلوار کہہ لیں کہ دونوں طرف سے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب حضور کا یہ مبالغہ عام ہوا تو اگلے اخباروں میں جو ہے نا اس کا شور مچ گیا, جس میں پیش جو تھا اس زمانے کا طاہر القادری تھا, جو مولانا طاہر القادری منہاج القرآن کا جو لیڈر ہے,
اور وہ بندہ جو ہے نا اتنا اس کی تقریریں وہ آیا تھا جوانی میں، تقریریں بھی بڑی جوش کی کہ کوئی کہے کہ جی مینار پاکستان پر آ جاؤ، مینار پاکستان پر آ جاؤ، وہاں سے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ مطلب وہ سچا، جو نہیں بچا وہ مطلب اس طرح کے بھونڈے قسم کے. جبکہ حضور نے بعض کے خطبات میں بھی بڑا کلیئر بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی جب نجران کا وفد آیا تھا مسجد نبوی میں، تو ان سے انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ابناءنا ابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ ایک فکرہ آپ لوگوں نے بولنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ لعنت کا فکرہ بولنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ جھوٹے ہیں. بس یہ کہیں پر بھی بیٹھے آپ بول دیں تو آپ کو اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کسی ایک مقام پر دونوں بیٹھے ہوں اکٹھے اور وہاں بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہوں کہ بھئی اب کون گرے گا کون اٹھے گا. تو بہرحال انہوں نے بڑا اس کو نا ڈرامائی کیا اور اپنے للکارے لگاتے تھے اخباروں میں، ٹی وی میں، کہ وہاں پر اس مجمع میں طاہر القادری بول رہا ہے یا وہاں کوئی مولوی اور بول رہا ہے. میرے اس زمانے میں ایک تھا یوسف لدھیانوی، وہ مجھے یاد پڑتا، اس کی بھی بہت ساری بکس تھی جماعت کی طرف سے، اس کے اعتراضات کا بھی جواب چھپ رہا تھا. تو یہ لوگ جو عوام الناس کے لیے نا بڑے وہ ہیرو بنے ہوئے تھے اور یہ بھی نہیں ظاہر کر رہے تھے کہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ہر بات جو ہے نا ٹال مٹولیاں کر رہے تھے. اور حضور نے بڑی دفعہ بعض خطبوں میں کہا کہ آپ اب بولیں نہ بولیں، اور خاص کر ضیاء اللہ کے لیے کہا کہ اب تم اس کو ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو، اب خدا کی تقدیر ضرور چلے گی تم پر. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. باوجود اس کے کہ بار بار اس قوم کو ہر رنگ میں سمجھانے کی کوشش کی، اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان مکفرین اور مکذبین اور ان کے سربراہوں اور ان کے ائمہ کو قرآن کریم کے الفاظ میں مباہلے کا چیلنج دوں. ان نصیحتوں کا کوئی اثر اس قوم نے قبول نہیں کیا، اور خصوصیت کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ قوم کے سربراہوں نے یا انہوں نے انہوں نے قوم کی طاقت کے چشموں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور تکفیر کے ائمہ نے ان نصیحتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا. اس لیے تمام احمدیوں کے دکھ اور بے قراری اور مسلسل صبر کی آہوں سے مجبور ہو کر اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے ان سارے مکفرین، مکذبین، افتراء کرنے والے ائمۃ التکفیر کو مباہلے کا چیلنج دوں. اور اے خدا، تیرے نزدیک ہم میں سے جو فریق جھوٹا اور مفتری ہے اس پر اپنا غضب نازل فرما اور اسے ذلت اور نکبت کی مار دے کر اپنے عذاب اور قہری تجلیوں کا نشانہ بنا، اور اس طور سے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس اور مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر نازل کر اور بلاؤں پر بلائیں ڈال دے کہ دنیا خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں بندے کی شرارت اور دشمنی اور بغض کا دخل نہیں ہے، بلکہ محض خدا کی غیرت اور قدرت کا ہاتھ یہ سب عجائب کام دکھلا رہا ہے. اس رنگ میں اس جھوٹے گروہ کو سزا دے کہ سزا میں انسانی مکر و فریب کے ہاتھ کا کوئی بھی دخل نہ ہو، اور وہ محض تیرے غضب اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو، تاکہ سچ اور جھوٹ میں خوب تمیز ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو، اور ظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کر کے دکھائی جائیں، اور ہر وہ شخص
جو تقوی کا بیج اپنے سینے میں رکھتا ہے، اور ہر وہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے، اس پر معاملہ مشتبہ نہ رہے، اور ہر اہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ آخری چیلنج ہے، اور اس کے بعد ہماری حجت کی ساری راہیں ختم بند ہو جاتی ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کے دن باقی رہ جاتے ہیں۔ جو اس صدی کے آخری دن ہے، میں جماعت کو تلقین کرتا ہوں کہ تقوی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے، گرجا گزاری کرتے ہوئے، یہ دعائیں کرتے ہوئے گزاریں کہ اگر خدا نے غضب ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے تو محض مکذبین کے سرداروں اور ان گروہوں کے نمایاں بد کرداروں پر خدا کا غضب ٹوٹے، اور عوام الناس بیچارے جو پہلے ہی ظلموں کی چکی میں طرح طرح کے پیسے جا رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ اس غضب سے بچا لے۔ جب یہ مبالغہ کا چیلنج پیش ہوا تو جون میں حضور نے خطبے میں ذکر کیا، جون کے اینڈ تک جو ہے نا وہ تمام جگہ اس کا چرچا شروع ہو گیا۔ اب جولائی کے مہینے میں جو تھا، مجھے ایگزیکٹ مہینہ یاد نہیں ہے، جولائی ہے یا اگست، جولائی کے مہینے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اتنا جلدی اثر ہوا کہ وہ جس کے بارے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ مولانا منظور چنوٹی کہتا تھا کہ یہ اسلم قریشی انہوں نے مار دیا ہوا ہے، وہ پی ٹی وی کی خبروں میں اس کا ایک دم سے ذکر ہوا، اور نیوز چینل یہ خبر دے رہا ہے، میں نے خود سنی وہ خبر، کہ ایک مذہبی رہنما کے اوپر اس کے قتل کا مقدمہ تھا، اور یہ بندہ ایران میں کسی جگہ تھی، اور یہ ساری خبر ٹی وی پر چلی، اور ان مولویوں کے لیے وہ اتنا ذلت کا وہ مقام تھا کہ ان کے جھوٹ کا اگر کوئی سچے دل سے کسی سچائی کو ڈھونڈنا چاہتا ہے نا، تو ان پر لعنت بھیجنے کا وہی ایک موقع بنتا ہے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنے بڑے لیول پر ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس زمانے کی، جب سے یہ مبالغے کے چیلنج کے بعد ہمارے گھر میں بہت ساری اخباریں آتی تھیں، میرے بھائی جو تھے پریس انفارمیشن میں تھے، اور وہ اپنی روٹین میں نا اخباریں لے کے آیا کرتے تھے، اس میں امروز، ریاست، سیاست، صحافت، پتہ نہیں کتنے مختلف ناموں کی اخباریں ہوتی تھیں، جنگ، نمائے وقت، ہر اخبار میرے خیال سے کوئی 15-20 کے قریب اخباریں ہوتی تھی، مختلف جو پاکستان میں مختلف ایریاز میں جو پرنٹ ہوتی ہیں، وہ سب اخباریں ہمارے گھر میں تھیں۔ تو میں نے اخباریں پڑھنی شروع کی، اس میں آپ یقین کریں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ کسی نہ کسی دن مولوی کے مرنے کی خبر ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے میں وہ اتنا حصہ تراشتا تھا، اور اس کو اپنے ایک رجسٹر میں نے بنایا ہوا تھا جس کے اوپر میں نے پیسٹ کرتا تھا، اوپر اخبار کا نام، تاریخ اور لکھتا تھا۔ اگر کوئی دوست آج بھی دیکھنا چاہے تو اس زمانے کی اخباروں کے تراشے اگر مل سکیں، یا اس زمانے کی اخباریں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ بات کہاں تک سچ ہے۔ اور یہ اتنا، ہم تو اس چیز کو ایسے محسوس کر رہے تھے کہ خدا تعالیٰ کی جو تقدیر تھی مبالغے کی، جو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے چلا دی، وہ اتنی تیزی سے چلنا شروع ہوئی۔ اس سے قبل کبھی میں نے کسی مولوی کے مرنے کی خبریں اس میں نہیں دیکھی اخباروں میں، یعنی کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف تھا کہ پی ٹی وی خود بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہاں سے نکل آیا، اخباریں بتا رہی ہیں کہ فلاں مولوی مر گیا، فلاں مولوی مر گیا۔ اب یہ واقعات اتنی وہ ترتیب سے جا رہے ہیں کہ ہر دن ہمارا جو تھا ایمان جو ہے مضبوط سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ جب یہ ضیاء الحق کا واقعہ ہوا ہے، جو اس دن یہ اس کا حادثہ پیش آیا، تو محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کا میرے خیال سے 10ویں محرم تھی، 4 محرم تھی، محرم کی ابتدائی جو تھا وہ دن تھے، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کا ہمارا کوئی، میں اسٹیٹ کی ہیلپ کے لیے ہم لوگ اکٹھے پڑھ رہے تھے، اسٹیٹ فرسٹ ایئر کی یا سیکنڈ کی، فرسٹ ایئر کا تھا ہمارا، نئی وہ نیا سبجیکٹ تھا، تو اس لیے مجھے اس کے ہیلپ چاہیے تھی۔ تو ہم لوگ ایک گھر میں سمن آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ دو اور دوست، 2 اس کے بھائی تھے، اور میں اور ایک فرید میرا دوست، وہ یو کے میں ہوتا ہے۔ ہم 3 اسٹیٹ پڑھ رہے تھے، وہ 2 اپنا الیکٹرک کا کوئی کام کر رہے تھے، تو ریڈیو ہلکی آواز میں لگا ہوا تھا، تو ہم سن رہے ہیں بیٹھے خبریں جو ہے نا، تو ایک دم سے شام کا وقت تھا، تو خبر آئی کہ ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے نا وہ گر کر تباہ ہو گیا۔
اب یہ خبر آنی تھی کہ پتہ نہیں میرے منہ میں ایسے ایک دم سے الفاظ وہ آئے کہ وعد اللہ کانا مفعولا، وعد اللہ کانا مفعولا. میں اتنی بار بار وہ جملہ میرے منہ سے وہ نکلی آیا، حالانکہ کوئی ہم لوگ ذہن اس طرف نہیں تھا، ہم اپنا پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک دم سے یہ ایسے الفاظ زبان پہ جاری ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا پورا ہو گیا. اور یہ ایسی مطلب کہہ لیں کہ ایک جسم پہ گپ کے بھی تاری تھی کہ خدا تعالیٰ نے کس طرح اس ڈکٹیٹر سے، اس فرعون سے جو ہے نا نجات دی. تو پنڈی میں یہ جو او جے ڈی کیمپ کے نام سے ایک کیمپ تھا جس میں وہ اسلحہ اکٹھا کیا ہوا تھا، جس سے یہ لوگ افغانستان میں ہیلپ کیا کرتے تھے. یعنی کہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ اسلحہ جو اسلامی جہاد ہو رہا تھا افغانستان میں رشیا کے خلاف، وہ اسلحہ موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ اس جگہ کوئی حادثہ پیش آیا کہ وہ کیا ہوا ہے، وہاں سے جو مزائل جو ہے نا وہ ہر اڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ان کی سمت نہیں تھی. اور لوگوں نے اس کو عذاب الہی سے تعبیر کیا کہ یہ عذاب الہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے وہاں سے بچنا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ہر اس ایریے میں جتنے بھی احمدی تھے اس شہر کے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اب سوچیں کہ مزائل کا جو ڈپو تھا جس میں آگ لگی تھی، اس نے وہ پورا شہر اجاڑ دیا. اور یہ اس زمانے کا ہے جب یہ اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ اور بڑا اچھا آرگنائزر اور بڑا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ضیاء الحق. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ پر اس کی زندگی میں بھی ایک کالک ملی. اس کی مجھے یاد ہے کہ اس واقعہ سے کچھ دن قبل میری بڑی بہن نے، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے جو راکٹ اس طرح ہوا میں جا رہے ہیں اور لوگ بھاگتے پھر رہے ہیں، کوئی کسی کو پناہ کی جگہ نہیں مل رہی. اور جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت میں کالج میں موجود تھا صبح کے وقت نا، جب ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اس طرح پنڈی میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کس طرح بعض دفعہ بعض لوگوں کو پہلے سے انفارم کر دیتا ہے. اس نے آ کے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ ان کی کسی طرح بھی جو گیدرنگ ہے اس کو روکا جائے. اور 83 کا جلسہ آخری ہوا ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل تھے. اور اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ سختی بڑھائی. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ جی آپ جائیں، اجازت ہے آپ کو جائیں. تو 84 میں تھا یا 84 کا ہی جلسہ تھا، اگلے سال کا ہی. جی اجازت، پہلے تو اجازت دینے میں بڑی دیر کی اور پھر کہا کہ آپ جو ہے نا جا سکتے ہیں. ہم لوگ لاہور سے بسیں کرائے پر کروائی ہوئی تھی اور سارے پہنچے ہیں وہاں پر. تو ربوہ کے قریب ابھی چنیوٹ میں بھی انٹر نہیں ہوئے تو وہاں پولیس نے ناکہ لگایا ہوا تھا کہ وہ باقاعدہ اوپر چڑھ کے دیکھتے تھے کہ ٹوپیوں والے اندر بیٹھے ہیں، احمدی احباب بیٹھے ہیں تو بستر پڑے ہیں. تو وہ کہتے تھے آپ آگے نہیں جا سکتے. تو ہم پوچھتے تھے کیا وجہ، آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں آپ نہیں آگے جا سکتے، آپ وہاں ربوہ نہیں جا سکتے. بڑی بحث مباحثہ بڑوں نے باتیں کی، ہم تو چھوٹے تھے. تو بہرحال وہ پولیس والوں نے ہمیں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گئے. واپس آ گئے، سارا دن کا سفر کر کے آئے ہیں. تو ایک دم پھر خبر آئی جماعتی سطح پر کہ اجازت مل گئی ہے جلسے کی نا. تو پھر بس کرائے پر لی، پھر اسی طرح جماعتوں نے اپنا انتظام کیا اور پھر بسیں ربوہ کی طرف چل پڑی. اور جب ہم ربوہ انٹر ہو گئے ہیں تو وہاں جا کے پھر پولیس آگے انہوں نے کہا جی اجازت کوئی نہیں ہے آپ کو جلسے میں شامل ہونے کی. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت اقصی چوک کے پاس سے یوں تھوڑے سے نعرے بھی لگے وہاں پر، نعرے تکبیر، اور جماعت کی طرف سے جو اتنا زیادہ پروٹیسٹ نہیں تھا، لیکن وہاں سے لوگ گھوم کے چکر لگا کے ہم لوگ واپس پھر بسوں میں آ گئے. تو اس طرح ایک اس کا جو تھا ہمارا اس کی جو عادتوں کا جو تھا سلسلہ شروع ابھی ہوا تھا کہ کس طرح یہ جماعت کو تنگ کرنا شروع ہوا. ننکانہ صاحب کا واقعہ اسی طرح جب اس کی وفات ہو گئی ہے 88 میں، یہ اپنا وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا جو گلٹ ہوتا ہے یا کہنے اپنا شرم ہوتی ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے
دوبارہ احمدیوں کے گھروں پر حملہ کیا، اور اس زمانے میں 100 سے زائد گھر تھے جو جلائے گئے، اور جتنی عمارتیں تھیں، جتنے جانور تھے، جانوروں تک کو نہیں چھوڑا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک الہام تھا بعد 11 انشاءاللہ، اس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ یعنی کتنا حبس کا اور ظلم اور بربریت کا دور تھا جب اس نے 5 جولائی 1977 کو اقتدار پر قبضہ کیا ہے بھٹو کی حکومت کو ختم کر کے، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، اسلام کا سپاہی ظاہر کر کے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اور مظالم کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے خصوصی طور پر جماعت احمدیہ کے ساتھ۔ تو اب ظاہر ہے ایک قسم کا مومنین خدا تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کب تک جاری رہے گا یہ سلسلہ، اب ختم ہونا چاہیے، کب تک، یعنی تو جیسے خدا تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ بعد 11 انشاءاللہ۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی اپنی ایک مجالس عرفان میں ذکر کیا اس چیز کا کہ احمدی کثرت سے پوچھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ یہ جو بعد 11 انشاءاللہ کا الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس وقت تو یہ سب چیزیں ظاہر نہیں تھیں، لیکن اب جب یہ حادثہ ہوا ہے 17 اگست 1988 کو، تو آپ دیکھیں کہ 5 جولائی 1977 سے 17 اگست 1988 تک ٹھیک 11 سال اور 1 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھٹو کے بارے میں وہ جو 52 سال والی پیش گوئی ہے اس کا بتا دیا تھا ایک لمبا عرصہ پہلے، تو اس کے بارے میں بھی یہ جو بعد 11 انشاءاللہ کا الہام ہے وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورا ہوا ہے۔ ٹھیک 11 سال 1 ماہ کے بعد جو ہے یہ حادثہ ہوا ہے اس کا، اور لقمہ اجل بنا ہے۔ اسی طرح سے خلیفۃ المسیح رابع نے یعنی اپنے خطبات میں بتانا شروع کیا ہے کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اور یعنی بڑے کھلے الفاظ میں بتا دیا تھا کہ انجام اس کا بھی برا ہی ہے، کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جنہوں نے جماعت مومنین سے ٹکر لی ہے ان کا انجام خدا تعالیٰ نے برا ہی کیا ہے، اور جتنی ڈھیل ملتی رہی ہے، جتنی رسی لمبی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی بھیانک انجام کیا ہے۔ تو اس میں بھی حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی شک نہیں کہ انجام اس کا بھی برا ہے اور کب ہوگا۔ اور حضور کو یعنی خدا تعالیٰ کے زندہ ہونے پر جب ہم کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو پورا یقین ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ جاوید موجود ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ تو جو ابھی جب مسیح موعود کی پیش گوئی تھی بعد 11 انشاءاللہ، اس طرح سے خلیفۃ المسیح رابع اپنے جو خطابات تھے اور پھر منظوم کلام تھے اس میں جو ذکر فرما رہے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں جو فرمایا تھا کہ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ اور اسی طرح سے اپنے منظوم کلام میں بھی ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ تمہیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھے ہیں جو خاک کے بگولے، خدا مٹا دے گا خاک ان کی، کرے گا رسوائے عام کہنا۔ اب اس میں 2 حصے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی خاک اڑائی جائے گی اور خدا کی تقدیر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی۔ یہ تو 17 اگست کو 88 کو ہو گیا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جیسے لکھ کے دیا تھا اللہ میں نے کہ اس طریقے سے یہ انجام ہوگا اس کا برا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے فضا میں۔ اور لیکن جو دوسرا حصہ تھا کہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی اور پھر کرے گا رسوائی عام کہنا۔ اب اس دور میں آپ نے دیکھا ہے جنازہ اس کا کتنا بڑا تھا، اور اس کو اسلام کا سپاہی کہا جاتا تھا۔ اور پھر گو فیصل مسجد کے اندر تو نہ صحیح، لیکن فیصل مسجد کے باہر احاطہ جو ہے وہاں پہ اس کی تدفین ہوئی ہے، اور ایک ملک نے اپنی پوری پروٹوکول کے ساتھ اس کی تدفین کی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑا مجاہد ہے، لیکن اب جو اس نے بیج بوئے تھے اس کے آہستہ آہستہ جب اثرات اور پھل آنے شروع ہوئے ہیں تو پھر لوگوں کو لگا پتہ ہے کہ یہ خود تو جہنم میں گیا ہی ہے، لیکن ہمیں بھی اس ملک کو بھی جہنم میں دھکیل گیا ہے۔ اور نفرت، بربریت، منافقت کا اور کلاشنکوف کا کلچر، پھر ہیروئن کا کلچر پاکستان سر فہرست تھا یہ ہیروئن اور یہ ڈرگ سمگلنگ میں۔ تو یہ جو یعنی حضور انور خلیفۃ المسیح رابع نے جو بیان فرمایا تھا کہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی، دنیا اب ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر سرے عام آ کر وہ گالیاں دیتے ہیں اس کو۔ اور یہ دوسری جو پیش گوئی تھی الفاظ کی وہ بھی اس طرح پوری ہوئی۔ اس میں
جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی اس چیز سے اور کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی تقدیر کو ظاہر کیا ہے اور اپنے پیارے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو اتنے واضح طور پر پورا کیا، اس لیے میں ایک جبڑا چوک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر اس کی تدفین کی گئی ہے نا، اس اسٹاپ کا نام انہوں نے جبڑا چوک رکھ دیا ہے. اور جو راول پنڈی کا فیض آباد ویگنوں والا اسٹاپ ہے، وہاں پہ جب ویگنوں والے بلاتے ہیں نا کہ آ جاؤ یہ والے اسٹاپ والے، یہ والے اسٹاپ والے، وہاں پہ واضح لگاتے ہیں جبڑا چوک جبڑا چوک جبڑا چوک. اور پھر جب وہ جو اسٹاف ہے فیصل مسجد کا جہاں پہ اتارا جاتا ہے ویگن والا، جب وہ اسٹاپ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جبڑا چوک والے جبڑا چوک والے. اب یہ اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی، اور یہ اپنے ملک کے لوگ ہی. اور اس سے ایک اور مجھے پنجابی کا محاورہ بھی یاد آتا ہے، وہ ضرور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اگر پنجابی میں دو بندے لڑ پڑیں تو وہ کہتے ہیں میں تیریاں جباڑاں کٹ دینی ہیں. جباڑاں جبڑے کو بولتے ہیں، اور گو کہ کبھی کسی نے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی جباڑاں کٹ دے. جبڑا نکالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، لیکن صرف دھمکی کے طور پہ ہی ایک محاورہ ہی ہے. لیکن اس واقعے میں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جباڑاں کر دیتی ہیں، کیونکہ جب وہ حادثہ پیش آیا ہے تو وہی دانت، وہ بتیسی جو تھی جو نکال کر دکھاتا تھا، ہنستا تھا، منافقت کی علامت تھی، اس سے اس کے جو بھی بقیہ تھا بچا جو حصہ، اس سے پہچان کر کے اس کی تدفین کی گئی اس جبڑے کی. اور اسی وجہ سے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا نام جبڑا چوک رکھ دیا. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے نا کہ انی مہین من احانتک من ارادہ احانتک، یہ ایسی ہے انی مہین من ارادہ احانتک. ہاں جی، کہ میں اس جو ارادہ بھی کرے گا تیری رسوائی یا ذلت کی، میں اس کی تذلیل کر دوں گا، اس کی رسوائی کروں گا. اور اب یہ کینسر کہتا تھا، آپ نے ذکر کیا ہے اپنے انٹرویو میں، یہ جماعت احمدیہ کو کہتا تھا بھٹو نے جو کیا ہے نا وہ کام وہ بھی نامکمل ہے، اس نے غیر مسلم قرار دیا تو ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. یعنی کہ ابھی بھی مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ اذانیں دے رہے ہیں، تو امپلیمنٹیشن میں خود کروں گا. اس نے ادھورا کام کیا تھا، خدمت مکمل اب میں کروں گا، اس کینسر کو جڑ سے میں اکھاڑوں گا. اور وہ جو 52 سالہ کریڈٹ لینے والے کا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کیا، اس کا بھی ویسے ہی، یعنی اس کی جو تذلیل، اور ابھی تک لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا. دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ ادنا سی خدمت بھی ہمارے ہاتھوں انجام ہے. اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا اس کا قلع کما ہو چکا ہے. اس نے جو منافقت کا کلچر پیدا کیا ہے نا وہ آج بھی ہے. وہ دیکھیں کہ وہ صرف خول ہی رہ گیا، لوگ اب واضح طور پہ بیان کرتے پھرتے ہیں ہم مسلمان، ہم نمازی، یعنی صرف دکھاوا ہے. اور وہ شروع بھی اسی نے کیا تھا. اس بارے میں برہان الدین سید ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب پس پردہ میں اس کا ذکر کیا ہے ایک واقعے کا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا یعنی اکثر سرکاری خرچ پر عمرے کرتا رہتا تھا ضیاء-ال-حق، اور بڑا ہوشیار مکار آدمی تھا، لیکن ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں بڑا معصوم، بڑا سادہ گو ہوں. اور اپنی اس سادہ گوئی سے اس نے بڑے بڑے سیاسی فائدے بھی اٹھائے ہیں، اور لیکن ہے پرلے درجے کا مکار تھا اور منافق تھا. اور جب بھی دکھاوا کرنے والا، جب بھی تلاوت قرآن کریم ہوتی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے. اور پھر اکثر اس کو خانہ کعبہ میں اور روضہ رسول پر دعا کرتے ہوئے روتے ہوئے اس کو دیکھا گیا ہے. اس نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے، کہتا ہے کہ اس کا معمول تھا کہ ایک لمبے عرصے تک کراچی سے جانے والے حاجیوں
کے پاس وہ خود جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر وہ یقین دہانی کرتا تھا کہ جو ہے نا جہاز پر موجود حاجی ان سے خطاب کیا جائے، اور جہاز کے عرصے پر پہنچ کر ان حاجیوں کے ساتھ ایک لمبا جذباتی خطاب کرتا اور کہتا کہ میرے لیے دعا کرو، اسلام کے اور پاکستان کے استحکام کے لیے دعا کرو. اور پھر یہ کہتے کہتے پھر رو بھی پڑتا، یعنی جیسے بھرا نہیں جاتا انسان. تو وہ کہتے ہیں کہ نا جب میں نے پہلی دفعہ اس خبر کو نشر کیا ہے تو میں نے جب یہ دیکھا کہ ایک جرنیل جو ہے، فوجی جرنیل، وہ روتا ہوا، مزہ کا خیز سی بات ہے، تو اس کو حذف کر دیا اس نے، اس ویڈیو کو. اگلے ہی دن ضیاء الحق کے پریس سیکٹری میرے خیال میں بریگیڈیئر تھا صدیق سالک، کہتا اس کا مجھے فون آیا اور اس نے پوچھا کہ وہ جو رونے والی حصہ تھا وہ خبر سے کیوں آپ نے حذف کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ وجہ تھی. میں نے سمجھا اس کو اطمینان نہیں ہوا. اس نے کہا کہ آئندہ سے ہر وہ جو موقع ہے جس میں صدر مملکت کی محبت کا اظہار ہو رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ضرور آپ نے شائع کرنا ہے. تو یہ یعنی وہ پوری اس کی کمپین تھی کنٹرول کرنے کی اور دیکھنے کی کہ جو عوام الناس ہے وہ دیکھیں کہ ایک ایسا مجاہد اسلام ہے، کیسی محبت ہے. اور یہ جو منافقت کا کلچر تھا وہ بھی اسی کی دین ہے پاکستان کو. اسی حوالے سے نا اب اس کی جو تشبیہ تھی نا وہ فرعون مصر سے تھی. اب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تھا پانیوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے پانیوں میں ہی اس کو غرق کیا. نہ صرف اس کو بلکہ اس کے کہا جاتا ہے لاؤ لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کو. اب اس نے کیا کیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہواؤں میں راستہ روکنا چاہتا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا. اس کی نا یہ کوشش تھی کہ اول تو حضور فلائی نہ کر سکیں، اور جب فلائی کر گئے تو واپس آ جائے. لیکن وہ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی تقدیر تھی اور اللہ میاں نے بچانا تھا اپنے پیارے کو. ایک تو KLM کی فلائٹ کا انتخاب کیا حضور نے. اگر PIA کی ہوتی تو شاید یہ رستے سے ہی واپس منگوا لیتے اس کو، اور KLM سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ اب واپس آئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اب وہ تو اب اس نے ہواؤں میں راستہ روکنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہواؤں میں ہی پھر غرق کیا. یہ بھی ایک تشبیہ ہے اس فرعون سے. اس نے پانیوں میں پیچھا کیا، پانی میں غرق ہوا، اس نے ہواؤں میں اور ہواؤں میں. اور یہ بھی دلچسپی کا باعث ہوگا، اول تو پتہ ہوگا سب ناظرین کو، لیکن پھر بھی بہرحال ایک قسم کی ریپیٹیشن ہی ہے، دہرائی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیا انتظام کیا تھا حضور کے وہاں سے جانے کا. چونکہ ایک پابندی ہو اگر ایک ملک سے باہر جانے کی تو بڑا آسان ہے ایئرپورٹ اتھارٹیز کو روکنا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں وہ جو قانون یعنی وہ جو لکھوایا تھا حکم نامہ آرڈر، اس میں خلیفۃ المسیح رابع یعنی جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ اور مرزا طاہر احمد کی جگہ پہ مرزا ناصر احمد اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا. اور ایئرپورٹ پر کافی دیر تک یہ فلائٹ ڈیلے بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو اتھارٹیز تھی وہاں کی بہت صبح کا وقت تھا، وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں کہ ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں ابھی جو چوتھے خلیفہ ہی ہیں جماعت کے، پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے لیکن نام میں مرزا ناصر کے بجائے مرزا طاہر احمد ہے. تو آپ بتائیں آپ، تو کافی دیر ڈیلے ہوئی ہے فلائٹ. اور پھر ایک جگہ پر حضور نے جا کے خود پوچھا بھی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیوں آپ، اور پھر سختی سے کہا ہے کہ دیکھو میرا نام مرزا طاہر احمد لکھا ہے، جو آرڈر آپ کے پاس ہے اس میں میرا نام ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہی پگڑی وہی لباس میں حضور جو ہیں انہوں نے ہجرت کی ہے. ضیاء الحق کا جو ذکر ہے وہ اس پہ میں اختتام کروں گا کہ لاؤ لشکر سمیت فرعون کو بھی اللہ میاں نے غرق کیا تھا. اب اس کے لاؤ لشکر میں نہ صرف جو جہاز میں 30 کل مسافر تھے، ان میں سے 17 جو تھے وہ 13 تو تھے ان کے اپنے جو ایئر لائن کے ہوتے ہیں جو عملہ تھا، باقی 17 کے قریب جو پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس تھی آرمی کی، بڑے بڑے آفیسر تقریباً تمام سوائے ایک کے جو بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بنا ہے. تو اچھا اس میں نا اب اس کا جو حادثہ ہوا ہے نا، اب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید امریکہ نے کروایا ہے یا کچھ اور ہوا ہے. امریکہ اس لیے نہیں کروا سکتا کہ امریکہ جو ہے اتنا طاقتور وہ اپنے ایک عام شہری کو بھی نہیں مرواتا. اب اس حادثے میں جو اس کے جو جنرل تھا وہ تھا، اس کا نام تھا جنرل ویسم، چیف آف US ملٹری مشن ٹو پاکستان، اور US کا جو ایمبیسڈر تھا آرنلڈ رافیل، یہ دونوں موجود تھے. پاکستان کی ٹاپ ملٹری ایلیٹ اس کے اندر موجود تھی،
اس جہاز کے اندر وہ مری ہے، اور لاؤ لشکر میں کیونکہ امریکہ اس کا اتحادی تھا، اس کے پیچھے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جو ٹاپ کے جنرل اور ایمبیسڈر تھے ان کو بھی شامل کر دیا اس کے لاؤ لشکر میں، اور لاؤ لشکر سمیت یہ جل کر مرا ہے۔ اور پھر صرف یعنی ہمیں یقین ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کر رہا تھا، یعنی امریکہ تو مرواتا نہیں جیسے اس کی تاریخ ہے۔ اور پھر وہ جو جہاز تھا C-130 میرے خیال میں نام تھا، C-130، وہ بھی بڑا ایک قسم کا محفوظ قسم کا جہاز تھا، تو خدا تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ بلکہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یا دوسرے بھی وہ سمجھتے رہے ہیں کہ شاید آموں کی چونسے آم کی پیٹیاں تھیں، وہ اس کو تحفہ میں ملی اور ان آموں کے اندر شاید بم رکھ دیا گیا تھا، وہ آموں کی پیٹیاں پھٹنے سے یہ ہوا ہے۔ تو بلکہ اس میں وہ یہ کہتے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہی کہتے ہیں کہ آم بنو سلام پچ رکھے بام بنو سلام، یعنی آم کو سلام اور ان کے اندر جو بم تھا اس کو سلام، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کی آزادی کے لیے چونسے آم کی خدمات کو مقبول ہیں۔ تو یہ لیکن یہ آموں والا قصہ بھی نہیں، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اپنا چہرہ دکھایا ہے، اور اس کو اس کے برے انجام سے سابقہ کرنا پڑا ہے، جس کی پیش خبری اپنے پیارے کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیر پہلے ہی بتا دی تھی۔ جی، ایسے واقعات کا جو ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی مدد کے جو نشانات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج آخر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت خدا تعالیٰ دیتا رہا، اس کے نشانات میں سے ایک نشان ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے، خدا تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاروں کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور بے سہارا نہیں چھوڑتا، اس کی ایک زندہ مثال ہے ہمارے سامنے۔ اور آج کے دور میں جو بھی ابھی آنکھوں پر کسی نہ کسی وجہ سے کوئی پٹی ان کے آنکھوں پر ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ پٹی ہٹے اور اس طرح جو ہے ان کو خدا تعالیٰ ہدایت کا موقع دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں وہاں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو ماننے کی توفیق دے، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں ان کی ہدایت کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھولے اور وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کریں اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار بنے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ہر ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔